الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان چل رہی ہے اور اس کے آغاز میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی یہ کتاب اپنے بندے اور پیغمبر پر اتاری ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ایسی چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جو خود مخلوق ہیں اور نفع نقصان کچھ چیز بھی ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مکہ معظمہ میں کفار تھے ان کی طرف سے جو بے سروپا پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے ان کو بیان کر کے پھر ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جب کوئی سچی بات سامنے آتی ہے تو جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات ماننی نہ پڑ جائے۔ اسی طرح کا حال ان منکرین کا بھی تھا کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ نے نازل فرمایا،
تو جواب میں کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو اسی کا بنایا ہوا ہے اور اس کی ایک پارٹی ہے، وہ سب مل کر کے اس طرح کی باتیں تیار کرتی ہیں اور وہ جاری کر دیتی ہیں کہ یہ وہی ہے، ان کی پارٹی ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی سچائی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، یا کسی پادری سے، پوپ سے، ربی سے، رہبان سے کوئی واسطہ مطلب تھا ہی نہیں، تو پارٹی کہاں سے بنے گی؟ اور جو لوگ ایمان اسلام لا رہے تھے وہ تو خود تصدیق کر رہے تھے اس بات کی جو پیغمبر علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کر رہے تھے، تو وہ جھوٹ میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو ان کی یہ بکواس تھی، جس کو فرمایا کہ یہ ظلم بھی ہے اور زور بھی ہے، کہ اتنی بڑی زیادتی ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں اس کے جھوٹ ہونے میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں سفید جھوٹ، جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سفید جھوٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ سفید جھوٹ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بھی مکہ معظمہ کے رہنے والے اور تم بھی مکہ معظمہ کے رہنے والے، حضور بھی عربی بولنے والے اور تم بھی عربی بولنے والے۔ اگر یہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طرف سے کلام بنایا ہے تو ذرا تم تو بنا کے دکھا دو، تم تو بڑے اپنے کو علامہ سمجھتے ہو، تو بنا کے تو دکھاؤ۔ حضور کو تو پیغمبر علیہ السلام نے امی بنایا، یعنی آپ نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں امی کا مطلب جاہل، مطلب دنیاوی ذرائع سے آپ نے نہیں پڑھا۔ آپ جو بھی بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں، امی ہونے سے یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی امی بنے تو ہم نیرے جاہل کہلائیں گے، کہ لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جانتے۔ حضور کا امی ہونا یہ حضور کے لیے عزت کی بات ہے، کیونکہ امی ہونے کے باوجود جب ایسا کلام ظاہر ہو جس کی نظیر دنیا نہ پیش کر سکے، یہ دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ ورنہ تو بھائی تم لے آؤ بنا کے، ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے کہ لا کے تو دکھاؤ۔ چنانچہ کچھ من چلوں کو سوجھی کہ جی ہم بھی لے آئیں گے، بہت محنت کر آ کے کچھ لکھ کے لائے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، القاریہ کے جواب میں، یعنی بھائی ہاتھی بتاؤ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو انہی کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رکھی ہے، اس میں کوئی نہ معنی ہے نہ کچھ ہے، آ گئے قرآن کے مقابلے میں۔ تو قرآن تو سراپا اعجاز ہے، آج تک اعجاز ہے، آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، آج تک کوئی ایک آیت بھی قرآن جیسی بنا کے نہیں لا سکا۔ تو اگر یہ کسی کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ تم سب مل کے بنا لو، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لو، جنات کو بھی ساتھ ملا لو، سارے موکلین کو لے آؤ، یہ قدر قدر کو لے آؤ۔ قرآن اعلان کرتا ہے، لے کے تو آؤ، دکھاؤ تو صحیح۔ خامخواہ کہے جا رہے ہو کہ انہوں نے خود بنا لیا تو تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں نا، توریت، انجیل، زبور، فلاں، یہ کہیں سے نقل کرا کے لاتا ہے، لکھوا لیتا ہے، اور اس کو جو ہے عربی میں پیش کرتا ہے اپنی زبان میں،
اور یہ صبح شام جو کہتے ہیں کہ وہی آ رہی ہے وہی آ رہی ہے، وہی کچھ نہیں ہے، یہ تو وہی نقل شدہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ یہ بکواس مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن نازل فرمایا، وحی نازل فرمائی جو ساری اگلی پچھلی باتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ قرآن پاک میں تو کئی طرح کے مضامین آتے ہیں نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، کس نے دیکھا تھا؟ بتائیے، کسی انسان نے دیکھا تھا؟ ابا کی جب پیدائش ہو رہی تھی تب پتلا بنایا گیا تھا اور سجدے کروائے گئے تھے، اور ابلیس اکڑ گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا کے ساتھ دنیا میں اتارا تھا، کسی نے دیکھا تھا؟ کوئی گواہ ہے؟ اور پھر حابیل کا قصہ، قابیل کا قصہ، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ماجرے پیش آئے، کیسے انہوں نے کشتی بنائی اور کیسے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر کیسا زبردست سیلاب آیا کہ ساری دنیا ہی تہ بالا ہو گئی۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں۔ اس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، تم کہہ رہے ہو نقل کر کے آ گئے۔ بھئی نقل کی ضرورت تو اسے پڑے جسے پتہ نہ ہو۔ جیسے ہمیں باتیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہے ہم کتابوں میں تلاش کریں، وہاں سے لے کر کے آئیں، حوالہ دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، جو تمہیں بھی نہیں پتہ وہ بھی پتہ ہے، تو اسے نقل کی کیا ضرورت بھئی؟ وہ تو جو بات ہے وہ سچی بتلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہے کہ تمہاری اس بکواس کے باوجود تمہاری گردن نہیں نپ رہی، ورنہ ابھی ٹیٹوا دبا دیا جائے تو سب لیٹ جاؤ سیدھے سیدھے، ہو کس ہوا میں۔ فرمایا غفور الرحیم ہے وہ، سب کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے اور ان کفار کے ساتھ بھی ہے۔ مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے کہ بعد آ جاؤ، سمجھ لو، واپس لوٹاؤ۔ اگر اس کی طرف سے ڈھیل نہ ہوتی تو کسی کو ایک سانس لینے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ آج اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر لے تو کوئی روک سکتا ہے؟ بتائیے۔ فرمایا کہ اور ان کی گستاخی دیکھو، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب رسول ہے، یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، اور میاں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بازار میں جا کے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں تو ان کی تو کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو، ہوا کھانے سے کھانا بن جائے، اور انہیں بازار میں جانے کی کیا ضرورت، ان کا گھر تو ویسے ہی بھر جائے۔ اور یہ اکیلے چلتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کو باڈی گارڈ ہو کے چلنا چاہیے کہ بھئی حضرت تشریف لا رہے ہیں، آگے پیچھے فرشتے رہنے چاہیے۔ اور ان کے گھر بھر میں خزانوں کا انبار ہونا چاہیے، اور ان کے لیے باغات ہونے چاہیے شاندار قسم کے، جو چاہیں کھائے پیئیں۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، بلکہ گھر بھی بالکل سادہ ہے، زندگی بھی کیا ہے، بالکل سادہ ہے۔ اور جب کوئی بات ہاتھ نہ آئی تو آخر میں یہ کہنے لگے کہ میاں ان پر تو کوئی ہوائی اثر ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی رپورٹیں سب صحیح آ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے سب صحیح ہے، تو بھئی ہوا کا اثر ہو گیا، کسی نے کرا دیا ان پر، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح کیسی کیسی مثالیں لگا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام پر۔ یہ بڑی گمراہی کی دلیل ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے حبیب کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ تمہیں تو لاکھ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جب ذرا سے سونا ہاتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دے تو بنا بنایا سونا حضور کے گھر میں اور آگے پیچھے سب آ جائے، کیا حیثیت ہے سونے کی؟ ساری جائیداد ادھر ادھر جو ہے وہ باغیچوں میں تبدیل ہو جائیں، نہریں پھوٹ پڑیں، شاندار محل آپ کے دنیا میں بن جائیں، اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اگر یہ سب باتیں ہوتی تو جو امت کا کمزور طبقہ ہے وہ حضور سے کیسے مل پاتا ہے؟ یہ بتائیے بھائی، امت میں سارے کے سارے لاٹ صاحبی تھوڑی ہیں۔ اس لیے نمونہ ایسا بنایا پیغمبر کا کہ جو کم سے کم درجے کے امتی کے برابر ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو مل نہیں سکتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں حکمت امت کی اسی کے مطابق تھی، اس لیے آپ کو اس پہ رکھا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہ آپ کو سب سے میل جول بنا کر کے رکھنا ہے اور یہ نمونہ دکھلانا ہے کہ بھئی کھانے پینے کی کمی یا یہ کہ بازار آنے جانے سے آدمی کا رکنا، یہی کوئی دین نہیں ہے کہ بھئی خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، سب جو ہیں خدام سب کام کرنے لگے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، پیر صاحب ہیں یہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے، اتنے سال ہو گئے۔ یہ نمونہ نہیں پیش کرنا ہے۔ نمونہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی ہیں، سب جگہ جا آ بھی رہے ہیں، مل جل بھی رہے ہیں، شادی میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں، دعوتوں میں بھی جا رہے ہیں، جنازے میں بھی جا رہے ہیں، اور جہاد میں بھی جا رہے ہیں، اور امام بھی بنے ہوئے ہیں، ازدواجی زندگی بھی بہترین گزار رہے ہیں، سب نمونے بن رہے ہیں، اسی پہ امت کو چل رہا ہے۔ ورنہ تو پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ بھئی جو سب سے بڑا پیر ہے اور راہب ہے وہ کٹیا میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، پہاڑوں کو غاروں میں چلا جائے، روکھی سوکھی جو ہے کھایا کرے اور کوئی کاروبار نہ کرے تو سمجھا جائے اوہو یہ بہت بڑا صوفی ہے، یہ بہت بڑا راہب ہے۔ تو حضور نے یہ نمونہ نہیں پیش کیا، حضور نے نمونہ وہ پیش کیا جو امت کی فطرت کے مطابق ہے، جو انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ سب کام کرو لیکن اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق کرو، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس پہ تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں ایسا پیغمبر نصیب ہوا ہے۔ تو ان کی تمام حرکتوں اور بکواسوں کا مختصراً یہاں پر جواب دے دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی ہیں، اٹھائی جا سکتی ہیں، ایسے پروپیگنڈے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے پیشگی ان کا جواب دے دیا تاکہ نمٹتے رہو ان سے۔ فرمایا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون۔ اور منکرین کہنے لگے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ باندھا ہے اور اس پر مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے، کہ ان کی کچھ اپنی پارٹی ہے خفیہ، وہ بناتی ہے اور جاری کرتی ہے صبح بھی شام بھی۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر، بکواس کرنے لگے، جھوٹی جھوٹی باتیں پھینکنے لگ گئے، خود جھوٹے ہو اور حضور پر جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہو۔ اتنی بڑی زیادتی کی بات۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا
أصيلا. اور کہنے لگے کہ یہ پرانے لوگوں کی نقلیں ہیں جو اس نے لکھ رکھی ہیں، بس وہ اس پر لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح شام. توریت انجیل سے کرتا ہے یہ جھوٹ اڑائی بات. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ قرآن اتارا ہے اس ذات نے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں میں اور زمین میں، اگلی پچھلی موجودہ سب سے واقف ہے. اس نے اتارا ہے. میں کہاں سے لے کے آتا؟ مجھے کیا پتا، میں تو یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑا. کوئی کتاب میں نے نہیں پڑھی، کسی استاد کے پاس نہیں گیا، تو مجھے کیا پتا؟ یہ تو اللہ نے سب باتیں بتائی ہیں جو سب چیزوں سے واقف ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. بیچ میں یہ لے آئے یہ بتلانے کے لیے کہ میاں اتنا بڑا تم نے جھوٹ باندھا ہے کہ ابھی ٹھکائی شروع ہوتی تو کوئی زندہ نہ بچتا، مگر وہ غفور الرحیم ہے، وہ پھر بھی ڈھیل دے رہا ہے. اتنی بڑی جسارت تم کر رہے ہو، پھر بھی تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اور کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا چلتا ہے. لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو. سیکورٹی گارڈ رہتا جو دیکھتے لوگ سب ادھر ادھر ہو جاتے، کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوتی. کیوں نہیں اترا؟ یہ کہتے ہیں او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها. یا اس کے پاس خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اسی میں سے کھایا کرتا. ایسا کیوں نہیں ہے؟ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور کہنے لگے بے انصاف کہ تم پیروی کرتے ہو ایسے آدمی کی جس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے. کچھ نہیں ملا تو یہی بات چلا دی کہ بھائی ان پہ تو جادو ہو گیا، ایسے بلند باتیں کرتے ہیں، ایسی زبان ان کی شاندار ہو رہی ہے، ضرور ان پر کسی کا اثر ہے. آخر میں یہ کہنے لگے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اب دیکھیے تو صحیح آپ پر کیسی کیسی مثالیں بٹھاتے ہیں، یہ بہک گئے ہیں، اب یہ راستہ نہیں پا سکتے، اندھیرے میں بھٹک گئے. اب ان کو اسی میں بھٹکے رہنا ہے، ان کے لیے راستہ ملنا مشکل ہے. عقل پر پٹی بن گئی اور انہوں نے غلط چشمہ لگا لیا جس کی وجہ سے سب غلط چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں، الٹی سیدھی نظر آ رہی ہیں، صحیح نہیں نظر آ رہی. یہی حال آج کے لوگوں کا بھی ہے، جو اسلام پر معترض ہیں، جو قرآن پر معترض ہیں، ان سب کے دماغ میں یہ خناس چیزیں آ گئیں، اب راستے سے ہٹ گئے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار. بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس مکہ معظمہ کی پتھریلی زمین میں باغ اگائے اور نہریں چل پڑے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ غلبہ کن کی دیر ہے. تم سمجھتے کیا ہو؟ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے. اس میں بھی دیر کچھ نہیں ہے، بس ارادہ ہو جائے سب تیار ہو جائے گا. کیا پریشانی ہے؟ لیکن اس کی حکمت ہے. تمہارے کہنے میں آ کر کے وہ کوئی کام نہیں کرے گا، وہ اپنی حکمت کے مطابق کرے گا، وہ تمہارے تابع نہیں ہے. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ دراصل قیامت کے جو جھٹلانے والے ہیں، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی یہ سب بکواس جو ہو رہی ہے نا، صرف اس وجہ سے کہ انہیں قیامت کا ڈر نہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ بہت پٹائی ہونے والی ہے. اگر یہ ڈر ہوتا تو ایسی زبان نہ کھولتے، ایمان لے آتے. کیسی دہکتی ہوئی آگ ہوگی. فرمایا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے اس کا جھنجھلانا اور چلانا، بڑی غضب کی آواز ہوگی. اللہ اکبر. اس آواز ہی سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. یہاں پر بھی خدا نہ کرے کہیں آگ لگ جائے تو ایک آواز آتی ہے بھیانک قسم کی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل جہنم کی دہکنے کی جو آواز آئے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ اس کی ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں کئی کئی جکڑے ہوئے، تو پکاریں گے اس جگہ موت کو. یعنی ابھی تو بہت اچھل کود کر رہے ہیں، بڑی ڈینگیں ہانک رہے ہیں. ان سب کو، بہت ساروں کو ایک ہی زنجیر میں جکڑ کے جب اس دہکتی ہوئی بھیانک آگ میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے ہائے موت، ہائے موت، ہائے موت، کہ مر جائیں تو اچھا ہے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تو ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک مرنے کو مت پکارو بلکہ بہت سے مرنے کو پکارو. پکارتے رہو، 1000 مرتبہ کہتے رہو ہائے موت، وائے موت. موت اب آنے والی نہیں ہے، بس پٹو اور سہو اور ان تکلیفوں کو برداشت کرو اگر برداشت کرنے کی طاقت ہے. مرنا نہیں ہے. مر جاتے آدمی تو سلسلہ بند ہو جائے. یہاں موت نہیں آنے والی ہے. مشکل تو یہ ہے. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون. آپ ان بکواس کرنے والوں کو بتا دیجئے کہ یہ عذاب بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس کا متقیوں سے وعدہ ہے. غور تم ہی کر لو. كانت لهم جزاء ومصيرا. جو ہوگا ان کا بدلہ اور لوٹنے کی جگہ. لهم فيها ما يشاءون خالدين. اس جنت میں ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے. من چاہی زندگی گزرے گی جنت میں. کوئی ایسی تمنا نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو.
دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر تمنا پوری ہو جائے، مگر جنت میں جو جائے گا اس کی ہر تمنا پوری ہوگی، اسی کا نام جنت ہے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو ملنا ضرور ہے، یعنی ہوائی باتیں نہیں ہیں، الیکشنی وعدہ نہیں ہے کہ پہلے سب کچھ اور بعد میں سب صاف۔ فرمایا رب العالمین کا وعدہ ہے، پکا ہے، حتمی ہے، واجب ہے، صحیح ہوگا، جو جنت میں جائے گا اسے سب کچھ ملے گا۔ تو فرمایا دیکھ لو راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں، ڈینگے ہانک لو، یہ انجام ہے، ایسا پٹو گے کہ بس موت ہی یاد آئے گی پھر، اور یا پھر متقیوں کا راستہ اختیار کر لو تو یہ وعدہ ہے۔ اب تمہاری مرضی، دنیا میں کوئی روک ٹوک اللہ کی طرف سے زبردستی والی نہیں ہے، یہاں سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اچھا کرو گے تو بھی کوئی روک نہیں رہا، برا کرو گے تو بھی نہیں روک رہا، امتحان تو اسی کا نام ہے۔ اب فیصلہ کرو تم اپنی عقل سے، کتاب سے، سنت سے، قرآن سے، اب فیصلہ کرو، عقل ہوگی تو جنت والے راستے پہ چلو گے، بد عقلی ہوگی تو جہنم والے راستے پہ چلو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، ایمان پر استقامت، اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔